بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر سمجھدار انسان زندگی میں مستقبل میں آنے والے جو اہم ایونٹس ہوتے ہیں، اہم امور ہوتے ہیں، اہم کام ہوتے ہیں، ان کی پہلے سے تیاری کرتا ہے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ امتحانات ہوں، چاہے وہ سفر ہو۔ تو مستقبل میں آنے والے ہر کام کے لیے پہلے سے تیاری کرنا یہ سمجھدار انسان کا کام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے مستقبل میں جو ہم نے سفر کرنے ہیں، ان سفروں میں سے ایک اہم سفر ہمارا آخرت کا سفر بھی ہے۔ دنیا کے سفر کے لیے کوئی جاتا ہے، کوئی سفر پہ جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا، لیکن جو بھی جاتا ہے تو وہ اس کی مکمل تیاری کرتا ہے، آنے جانے کے خرچے، آنے جانے کے اخراجات، جو ضروریات ہیں، جو ضروری اشیاء ہیں، وہ تمام اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ہم نے بھی آخرت کے سفر پر ہر انسان نے جانا ہے۔ موت ایسی عالمگیر حقیقت ہے کہ کچھ بد نصیب، کچھ ایسے لوگ جو نعوذ باللہ اللہ کریم کو بھی نہیں مانتے، خالق کائنات کو بھی نہیں مانتے، لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو موت ایسی عالمگیر حقیقت ہے کہ اس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کے وجود کے قائل نہیں۔ تو ایسی عالمگیر اور ایسی اٹل حقیقت کے لیے ہم بطور مسلمان، بطور مومن، ہمیں اس کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر تک 3 چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ۔ 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، ایک چیز وہاں رہ جاتی ہے۔ 2 چیزیں جو واپس چلی جاتی ہیں، ایک رشتہ دار اور دوسرا اس کی مال و دولت، اور تیسری چیز جو وہاں رہ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم دنیا میں گرمی سردی کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں اس کے لیے جو ہماری ضروریات ہیں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، سردیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم اپنی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے قبر کی تاریکی، قبر کی تنہائی کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اتنے یہاں مشغول نہ ہو جائیں، یہاں ہم اتنے غافل نہ ہو جائیں کہ ہم سے اپنی قبر وہ بھول جائے۔ ہمیں یہاں رہ کر حلال کمانا ہے، اچھے کام کرنے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی اچھی رہے۔ اس کے لیے یاد رکھیے ہمیں اپنے اعمال پہ نظر دوڑانی چاہیے۔ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے جو بالکل اللہ کریم کی رضا کے لیے ہوں، بالکل خالص ہوں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جو صرف ہمارے اور خالق کے درمیان ہوں، لوگوں کو اس کا بالکل پتہ نہ ہو۔ اچھی نیکیاں چھپ کر کے کی گئی نیکیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے جو کل ہمیں آخرت میں قبر میں ہمارے کام آئے۔ تو یاد رکھیے نیکیاں، اچھے اعمال وہ ساتھی ہے جو قبر میں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے ساتھی، دنیا کے رشتہ دار، یہ مال دولت سب ہمیں قبر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن جو نیک اعمال ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، وہاں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ جو اتنا اچھا ساتھی ہے، اتنا اچھا ہمارا دوست ہے، اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی نیکیاں کریں، اچھے کام کریں تاکہ ہمیں کل قبر میں بھی وہ کام آئے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی ایک نیکی کم از کم ایسی رکھنی چاہیے کہ جس کا اس کو اور رب کو پتہ ہو، انسانوں سے چھپ کر کی گئی ہو، بالکل خالص اللہ کریم کی رضا کے لیے کی گئی ہو، جس کو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ نیکی کر کے آپ بالکل اس کو بھول جائیں اور اس کا دنیا میں کسی سے کسی قسم کا اس کا معاوضہ، اس کی ستائش، کسی قسم کا آپ جو ہے ریٹرن وہ طلب نہ کریں، صرف اور صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے وہ نیکی کی گئی ہے۔